اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، سے روزہ مجالس شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آج یہ دوسری مجلس ہے، اور ان سے روزہ مجالس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ایام فاطمیہ اور سوشل میڈیا کے مسائل ہیں. کل بھی اس حوالے سے کچھ عرائض بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور آج بھی ہم اپنی گفتگو کا آغاز سوشل میڈیا ہی کے موضوع سے کرنا چاہیں گے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آج ہمیں ایام فاطمیہ جو بھرپور طریقے سے منانے کا موقع نصیب ہوا ہے، اور الحمدللہ اویئرنیس پیدا ہوئی ہے شیعوں کے درمیان بھی اور اسی طریقے سے باقی مکاتب فقہ کے درمیان بھی. یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے تشیع کے لیے، بلکہ شاید سبب بقائے تشیع ایام فاطمیہ میں ہے. اس لیے ان ایام کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے. جس طریقے سے ایام اعظم منائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایام فاطمیہ کو منانا چاہیے، کہ جس طریقے سے ہم ایام اعظم منا کر برملا کہہ سکتے ہیں کہ حسین کا قاتل کون ہے، انشاءاللہ وہ دن قریب آئیں کہ پھر ہم برملا کہہ سکیں کہ حضرت زہرا کے قاتل کون ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا، چونکہ علم کو کوئی روک نہیں سکتا، نالج کو کوئی روک نہیں سکتا. جتنا آزادی ملتی جائے گی، انسان کی تحقیق آگے بڑھتی جائے گی، اتنا اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور وہ حقیقت سے قریب ہو جائے گا. تو آج کے دور کے لیے دیکھیں، ائمہ نے بھی یہ اسٹریٹجی بنائی ہے. انبیاء کرام نے بھی جب تبلیغ کی ہے اور قرآن کریم میں ان کی تبلیغ کا ذکر آتا ہے تو مختلف انداز سے ان کی تبلیغ ہے. اور بہت توجہ رکھیے گا، میں چند مثالیں آپ کی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انبیاء نے بھی میسج پہنچایا ہے. دیکھیں، نبی اکرم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ 40 برس کی زندگی اور تھی، اس کے تبلیغ کا انداز اور تھا. 40 برس کے بعد کی تبلیغ کا انداز اور ہے، اور پھر وہ 40 برس کے بعد کی جو تبلیغ ہے اس کے اندر بھی دو انداز نظر آتے ہیں. ایک مکے کے اندر نظر آتا ہے، ایک مدینہ میں نظر آتا ہے. پھر جو مکے کے اندر انداز ہے وہ بھی دو انداز کے ہیں. ایک شیب ابی طالب میں نظر آتا ہے اور ایک اس سے پہلے نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو حالات کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے، حالات کو دیکھ کر اپنے قدم آگے بڑھانا چاہیے اور تبلیغ کرنی چاہیے. اور یہی انداز باقی انبیاء کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. قرآن کریم دیکھیے، قرآن کریم میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف ہیں، جو شرک کے خلاف ہیں، اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں. مختلف انداز سے حضرت ابراہیم کا کردار ہمیں نظر آتا ہے. پیغام ایک ہے، مقصد ایک ہے کہ ان سب کو مجھے توحید تک پہنچانا ہے، لیکن پہنچانے کا انداز بڑا مختلف ہے. ایک واقعہ قرآن نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم انہی مشرکوں کے درمیان ہیں اور رات کا وقت ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو سب سے چمکدار ستارہ ہے یہ میرا خدا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور کچھ دیر کے بعد جب اس کی چمک مان پڑ گئی اور ختم ہونا شروع ہو گئی تو کہا کہ جو زوال پذیر ہو وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. جو پستی کی طرف چلا جائے، تنزلی کی طرف چلا جائے، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا.
پھر کچھ دن گزرے ہوں گے، ظاہراً یہ شاید ان ایام کی بات ہوگی کہ جب چاند نمودار نہیں ہوتا ہے، جس طریقے سے آخری ایام میں، مہینے کے آخری ایام میں چاند دکھائی نہیں دیتا، ستارے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب چاند دکھائی دیا کہا کہ یہ اس سے بھی بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت وہ آیا جب صبح کی روشنی نکلی تو وہ چاند بھی غائب ہو گیا، کہا کہ جو غائب ہو جائے اور جو ختم ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دن کی روشنی آئی اور سورج نمودار ہوا تو کہا یہ جو سورج ہے یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ تو سب سے افضل ہے، یہ تو سب سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کہ انسان کی فطرت کے اندر بات موجود ہے کہ جو جتنا بہتر اور افضل ہوتا ہے انسان اسی کے سامنے جھکتا ہے۔ انسان سب سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ سزاوار کون ہے اس منصب کا، اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر ایرے غیرے کو انسان تسلیم نہیں کرتا۔ تو جب سب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا خدا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آیا جب سورج بھی غروب کر گیا تو کہا کہ جو غروب کر جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ انداز ہے حضرت ابراہیم کا، اس میں صرف زبانی طور پر تبلیغ کی گئی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کیا گیا ہے۔ اگر تم چاند کی پرستش کرتے ہو تو دیکھو چاند تو غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیا تمہارا خدا غائب ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ سورج کی پرستش کرتے ہو وہ بھی ختم ہو گیا، چاند کی پرستش کرتے ہو وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ زبان کے ذریعے ان کی عقلوں کو بیدار کیا گیا ہے۔ لیکن ایک دوسرا انداز بھی حضرت ابراہیم کے نظر آتا ہے انہی مشرکوں کے درمیان کہ جب یہ سب سفر پر چلے گئے تو ان کے سارے بتوں کو حضرت ابراہیم نے توڑ دیا۔ یہ انداز ہے قرآن کریم میں، یہ مختلف انداز ہے۔ وہاں پر اپنے ہاتھوں کے ذریعے کوئی کام نہیں کیا تھا، وہاں ان کی چیزوں کو تکلیف اور ان کی چیزوں کو توڑا نہیں تھا، لیکن یہاں پر باقاعدہ بتوں کو توڑا ہے ابراہیم، اور پھر جو کلہاڑی تھی وہ سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دی، تاکہ پھر ان کے ذہنوں کو بیدار کیا جائے کہ اگر کام ہوگا تو اسی کا کام ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں کلہاڑی موجود ہے۔ اس طریقے سے پھر ذہنوں کو بیدار کیا۔ اور پھر ایک انداز نظر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے مقابلے میں ہے، کہ اس کے سامنے بھی دلیلیں دینے کے بعد جب نمرود قائل نہیں ہوا اور کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، تو ابراہیم اپنی ساری دلیلیں دینے کے بعد پھر آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہے، اپنی فداکاری پیش کر رہے ہیں، قربانی پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو تین انداز ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغ کے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے ہے کہ تبلیغ ہمیشہ ایک ہی انداز سے نہیں ہوتی، اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اور ہمیں حالات دیکھ کر، اپنا زمان و مکان دیکھ کر، شرائط دیکھ کر، کنڈیشنز دیکھ کر اس اعتبار سے ہمیں تبلیغ کرنی ہے۔ کبھی ممکن ہے کہ بتوں کو توڑنا پڑے، اور کبھی ممکن ہے کہ بتوں کو آپ ہاتھ نہ لگائیں، صرف اپنی زبان کے ذریعے ان کے ذہنوں کو اجاگر کریں۔ اور کبھی ہو سکتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے رہ کر گفتگو کرنا پڑے اور خطبہ بیان کرنا پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ قبول نہ کرے اور دستور دے دے اور حکم دے دے کہ اسے جلا دیا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف انداز ہے تبلیغ کی، اور قرآن نے باقاعدہ آیت نازل کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے کر آؤ، تین طریقے خود قرآن کریم نے بیان کیے، بالحکمہ، حکمت کے ذریعے، وزڈم کے ذریعے، اچھی خوبصورت باتوں کے ذریعے کہ جس سے ان کے ذہن بیدار ہو، والموعظۃ الحسنہ، اور تذکر کے ذریعے، بار بار یاد آوری کے ذریعے، جس طریقے سے ہم نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ کیا آیت ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انسان کو اتنا پیچھے لے کر گیا، سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ تم آئے ہو، کسی نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، اس سے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤ، تذکر دو اسے، کہاں سے تم آئے تھے، کہاں کی طرف سفر تمہارا جا رہا ہے، اس لیے تھوڑا سا ذہن کو بیدار کیا جائے، موعظہ حسنہ کیا جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور اگر بحث و مباحثہ بھی ہو جائے تو یہ نہیں کہا قرآن نے کہ بحث و مباحثہ ہو جائے تو اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرو، کہا نہیں، احسن، اچھے طریقے سے نہیں، سب سے بہترین انداز میں بحث و مباحثہ کرو۔ احسن کہا جاتا ہے سپرلیٹو ڈگری کو، جو سب سے بہترین انداز ہو، اس انداز سے شائستہ طریقے سے بحث و مباحثہ کرو۔ تو یہ تبلیغ کے مختلف انداز ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو انداز یہ نظر آتا ہے، پورا سورہ یہ بیان کر رہا ہے، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے پہنچ گئے۔ پہلے تو یہ بھی حکم دیا تھا کہ یہ جو فرعون کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، جب اس کے مقابلے پر جانا تو فقولوا له قولا لینا، تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ عجیب بات،
فرعون سے بڑا کون شیطان ہوگا، فرعون سے بڑا کون نافرمان ہوگا، لیکن کہا گیا یہ بھی اگر تمہارے سامنے آ جائے تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اور پہنچے حضرت موسیٰ جب فرعون کے مقابلے پر اور گفتگو ہونا شروع ہوئی، اور فرعون نے اپنے احسانات جتانا شروع کیے، اے موسیٰ تم ہمارے دربار میں پلے بڑے تھے، ہم نے تمہیں پالا تھا، اور موسیٰ اب کیا کیا یاد دلائے کہ تم ہمیں پالنے والے نہیں تھے، تم تو ہماری وجہ سے سارے بچوں کو قتل کرنے والے تھے، تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں ہی موسیٰ ہوں تو تم مجھے سب سے پہلے قتل کرتے، تم کیا مجھے پالو گے، تم نے کیا میری پرورش کی تھی۔ لیکن فرعون کو سب کچھ کہنے دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کا نبی بن کر آیا ہوں اور میرے پاس 2 معجزات ہیں، اور 2 توجہ رکھیے گا، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، اور دونوں معجزات کا اظہار فرمایا پروردگار نے مجھے یہ عصا دی ہے، اگر میں اس عصا کو پھینکوں تو یہ اژدہا بن جائے، اور باقاعدہ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکی، اژدہا بن گیا۔ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ عصا پھینکے اور اژدہا بن جائے اور اس کے سامنے فرعون جیسا ہو، تو کیا اس کا دل نہیں کہے گا کہ اے اژدہا اس فرعون کو نگل لے؟ کیا خیال ہے؟ یہ سب سے بڑا کافر موجود ہے، سب سے بڑا نافرمان موجود ہے، میرے پاس سہارا ہے، عصا موجود ہے، اور میرے پاس اژدہا موجود ہے، اے اژدہا تو اسے نگل لے۔ لیکن کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے معجزہ دکھانے میں کہا اب تیری باری، اب تو صاحب اس کو نگل لے، ختم کر دے اس کو۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہر موقع پر انسان اپنی تلوار کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ مولا متقیان کے پاس بھی بعد وفات رسول ذوالفقار ضرور موجود تھی، لیکن جس طریقے سے موسیٰ نے اپنے زمانے کے فرعون کے سامنے اپنے اژدہا کو نہیں بھیجا، اسی طریقے سے علی نے اپنے زمانے کے فرعون کے سامنے اپنے اژدہا کو بھی استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ کسی کو زور زبردستی کو تو مسلمان نہیں بنانا ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے عقیدے پر نہیں ہے اسے بس ختم کر دیں۔ اگر وہ مانتا ہے ان دلیلوں کو دیکھنے کے بعد کہ حق کس راستے کی طرف ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کی عاقبت خراب ہے، خود پروردگار حساب و کتاب لینے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے انداز تبلیغ کے اندر بھی ہمیں مختلف انداز نظر آتے ہیں، حضرت ابراہیم کے انداز تبلیغ میں، حضرت نبی اکرم کے انداز تبلیغ کے اندر، اور اسی طریقے سے اب ہم آتے ہیں مولا متقیان پر کہ حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب خلافت کے موضوع پر میرے مولا نے گفتگو کی، اور وہ گفتگو جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، میں 2 خطبوں کا حوالہ آپ کی بیان کروں گا تاکہ اندازہ ہو ہمارے نوجوانوں کو کہ ہر جگہ پر ایک انداز نہیں ہوتا تبلیغ کا۔ ایک خطبہ وہ ہے نہج البلاغہ کے اندر جو خطبہ نمبر 3 ہے، خطبہ شقشقیہ کے نام سے، واقعی ایام میں پڑھنے کے قابل ہے وہ خطبہ، اور اس خطبے کے اوپر اتنی سند موجود ہے کتب اہل سنت سے، کتب اہل تشیع سے، تمام مقادیر کی کتابوں سے کہ کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا کہ مولا کا خطبہ نہ ہو۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے خطبے کو پہچاننے کا سند کے ذریعے، دوسرا انداز ہوتا ہے کسی بھی خطبے کو یا کلام کو پہچاننے کا خود اس کلام کے ذریعے۔ خود کلام بولتا ہے کہ یہ کلام کس بولنے والے کا ہے۔ جو شعراء ہیں، اگر شعراء واقعاً حقیقی معنوں میں شاعر ہوں تو ان کے سامنے صرف مصرع آ جائے، شعر آ جائے، سمجھ جائیں گے کہ یہ اقبال کا شعر ہے یا غالب کا شعر ہے۔ میرے خیال میں آپ کو شعراء میں سے موجود نہیں ہے، اتنی خاموشی بتا رہی ہے، ورنہ ایک شعر آ جائے پتہ چل جاتا ہے یہ حالی کا شعر ہے، یہ میر تقی میر کا شعر ہے، یا غالب کا شعر ہے، یا علامہ اقبال کا شعر ہے۔ شعر سے پتہ چل جاتا ہے کہ بولنے والا کون ہے۔ دعائے کمیل ایسی دعا ہے، خود دعا بتا رہی ہے یہ معصوم کی دعا ہے۔ تو کچھ کلام ہوتے جو بولتے ہیں کہ بولنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ یہی ہے۔ تو خطبہ شقشقیہ کے اندر جو انداز ہے فصاحت و بلاغت کا، وہ وہی انداز ہے کہ جو پوری نہج البلاغہ میں میرے مولا کا نظر آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خطبہ میرے مولا کا ہے۔ اس خطبے کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ہم پر کیا کیا ظلم ہوئے، اور وہ تفصیل بھی سمجھ لیجئے کہ 2 صفحے کے اندر بیان ہوئی ہے، ورنہ حقیقی تفصیل تو اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی، لیکن 2 صفحوں کے اندر بیان کیا ہے کہ بعد وفات رسول میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ میں زیادہ سزاوار ہوں خلافت کا، لیکن اس کے باوجود اس نے خلافت کو مجھ سے دور کر دیا، اور پھر پہلا آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، اور پھر میرے خلاف جنگیں مسلط کر دی گئی، اور میں نے کیوں خلافت کو اختیار کیا اور کیوں میں نے خلافت کو قبول کیا، یہ بھی بیان کیا ہے۔ یہ پورا خطبہ بیان ہے۔
یہ خطبہ شفشفیہ. لیکن اسی نہج البلاغہ میں آپ ایک اور خطبہ دیکھیے جس میں وہ 2 صفحے کی بات تھی، اس دوسرے خطبے میں سے 2 لائن کے اندر اپنی خلافت کے معاملے کو بیان کیا. وہ کون سا خطبہ ہے؟ خطبہ نمبر 162 نمبر کا خطبہ. اور یہ کس مقام پر خطبہ دیا ہے؟ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 162 پر آغاز ہو رہا ہے خطبے کے اس طریقے سے کہ مولا ایک جنگ کی طرف جا رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اسے سوال کیا، یا امیر المومنین، اے علی مرتضیٰ، کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام وانتم احق به. اے امیر المومنین، آپ کو آپ کے اصلی مقام خلافت سے کیسے دور کر دیا گیا جبکہ آپ اس کے زیادہ سزاوار تھے؟ کتنا بہترین سوال ہے. اگر یہ ہم سے پوچھ لیا جائے تو ہم تو کہیں گے بہت بہترین سوال کیا تم نے، اس کے اوپر تو میں مجلسوں کی مجلسیں پڑھ سکتا ہوں، خطبے دے سکتا ہوں، بڑا بہترین بڑا باریک سوال کیا ہے آپ نے. لیکن میرے مولا نے اتنا بہترین سوال جو واقعی انسان کے ساتھ ظلم ہوا ہو اس کو بیان کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن مولا کا عجیب جواب. خطبے کو دیکھیے گا، خود مطمئن ہو جائیے گا. البتہ اس خطبے کے مختلف انداز سے ترجمے بھی کیے گئے ہیں. میں جس ترجمے کو آپ کے بیان کر رہا ہوں فارسی کے اندر ترجمہ ہوا ہے، علامہ دشتی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. کہتے ہیں میرے مولا نے شاہ فرمایا، یا اخا بنی اسد انک لقلق الوضین ترسل فی غیر صدد. کہتے ہیں میرے مولا سب سے پہلا جملہ یہ شاہ فرماتے ہیں، اے بنی اسد کے میرے بھائی، تم لگتا ہے ذرا پریشان ہو گئے ہو اور مضطرب ہو گئے ہو، اور تم نے جو یہ سوال کیا ہے یہ بے تکا سوال کیا ہے. اے میرے مولا اتنا بہترین سوال کیا ہے جو آپ کے سارے مصائب کو بیان کرنے کے لیے ہے. آپ کو موقع مل گیا خطبہ بیان کیجئے تفصیل کے ساتھ. میرے مولا بیان فرمائے جس کا مقام نہیں تھا تم نے وہ سوال کر لیا ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں جنگ پر لڑنے کے لیے، جو سامنے موجود ہے وہ نہ پہلے کو مانتا ہے، نہ دوسرے کو مانتا ہے، نہ تیسرے کو مانتا ہے. وہ تو اسلام کا مخالف ہے، وہ تو نہ مجھے مانتا ہے، کسی کو بھی نہیں مانتا. اگر میں یہاں پر آ کر وہ سارے باتیں ڈسکس کروں گا تو جو میری قوم متحد ہو کر اس کے مقابلے پر چلی ہے وہ خود قوم تفرقہ کا شکار ہو جائے گی. اس لیے یہ موقع نہیں ہے کہ میں یہاں پر اس کی تفصیل بیان کروں. امام شاہ فرماتے ترسل فی غیر صدد، تم نے بے جا بات کی ہے. لیکن یہ میرے مولا ہے، کیا اخلاق ہے. فرمایا لیکن اگر تم نے سوال کر لیا ہے تو میرے گردن پر تمہارا حق بنتا ہے، لہٰذا میں تمہیں جواب ضرور دوں گا. اور چونکہ تمہاری مجھ سے ایک دور کی رشتہ داری ہوتی ہے اس لیے بھی تمہارا میری گردن پر حق بنتا ہے، اس لیے میں تمہیں جواب دوں گا. اور جواب کیا ہے؟ فرمایا کہ شحت علیہا قوم نفوس قوم وسخط عنہا نفوس آخرین. دیکھو بات اتنی سی ہوئی کہ وفات رسول کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کنجوسی سے کام لیا اور خلافت کو پکڑ کے رکھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سخاوت سے کام لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تھوڑی اس کے اندر کوئی حق بنتا ہے، جس کو بناتے ہو بنانے دو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے یہ معاملہ پیش آیا. والحکم اللہ والمعود الیہ القیامہ، اور میں نے سارا معاملہ چھوڑ دیا ہے پروردگار کے اوپر. پروردگار حاکم ہے اور قیامت وہ مقام ہے کہ جہاں پر فیصلہ کیا جائے گا. کہاں خطبہ شفشفیہ کا انداز ہے اور کہاں اس خطبے کا انداز ہے. کتنا دونوں کے انداز میں فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمیں ایک خاص اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہے. ہر موقع پر ہر جگہ پر ہر لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ سوشل میڈیا اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو بہت ذمہ داری کے ساتھ اسے استعمال کریں. کسی چیز کو ہم فارورڈ کرتے ہیں بہت ذمہ داری کے ساتھ ہوشیاری کے ساتھ اسے استعمال کریں. اور بہترین فرصت ہے، بہترین موقع ہے. سوشل میڈیا کا مطلب کیا ہو گیا کہ اب میرے پاس بھی ایک چینل موجود ہے، میں اپنی خبریں جس طرح سے پیش کرنا چاہوں پیش کر سکتا ہوں. ہر ایک کے پاس ایک چینل موجود ہے اور جتنا اس کو استعمال کرنا چاہے استعمال کر سکتا ہے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس، ہر ایک کے پاس موجود ہے. اگر اس کو ہم نے سمجھداری کے ساتھ استعمال کیا تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اس سے. اور میں محسوس کرتا ہوں، البتہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، یہاں پر بزرگان موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے دوست احباب موجود ہیں، نوجوان ساتھی موجود ہیں. میں ہر ایک سے تقاضا کروں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں اس سے بہتر کوئی سوچ موجود ہو، اس سے بہتر کوئی آئیڈیا موجود ہو تو ضرور اس ناقص آدمی کو منتقل کیجئے تاکہ ہم بہتر سے بہتر طریقے پر چل سکیں. کم از کم اس سال
کم از کم اس سال انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جناب زہرا کے ایام کا جب ذکر کیا جائے تو وفات حضرت زہرا نہ لکھے، شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ لکھیں۔ یہ ایام کون سے ہیں؟ شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ، تاکہ کم از کم لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، قتل کیا گیا۔ ابھی ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ کس نے ظلم ڈھایا، لیکن یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ شہید ہوئی ہے بی بی، شہادت حضرت فاطمہ زہرا کی ایام۔ اور ایک غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عربی متن کو دیکھا جائے اور قدیم تاریخ کو دیکھا جائے اور اس کے اندر حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کے ایام کو تلاش کیا جائے تو وہاں پر تو وفات کا لفظ لکھا ہوا ہے، بعض جگہوں پر وفات کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے تو خیانت کرتے ہوئے لکھا ہے، وہ اپنا معاملہ ہے کہ وہ مریض ہو گئی تھی اور تبھی موت اس دنیا سے رخصت ہوئی، انہوں نے تو خیانت کی۔ لیکن بعض لوگوں نے جو وفات کا لفظ لکھا ہے وہ خیانت کی وجہ سے نہیں، توجہ رکھیے گا، خود عربی زبان میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ وفات کا لفظ عربی زبان میں تبھی موت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شہادت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اردو زبان میں وفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہادت کا اپوزٹ ہے میرے ساتھ ساتھ۔ اگر کسی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی وفات ہوئی تھی تو کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب شہادت نہیں ہوئی تھی، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں جب وفات کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ شہادت ہوئی ہو اور ممکن ہے کہ تبھی موت اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس لیے اگر عربی میں وفات کا لفظ آ گیا ہے تو آپ اس سے کنفیوز نہ ہو کہ بھائی عربی میں تو وفات کا تھا، آپ نے یہاں پر کیوں شہادت کا لفظ استعمال کیا؟ وفات کا اگر لفظ تھا تو انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ وفات ہوئی ہے تو شہادت کے ذریعے ہوئی ہے تبھی موت ہوئی ہے۔ یعنی میں بات کا خلاصہ اگر پیش کروں تو یہ ہوگا کہ عربی کے وفات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شہادت کا انکار کر رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ، لیکن اردو میں جب وفات کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ قائل نہیں ہیں شہادت کے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ حضرت زہرا کے ایام کے لیے شہادت کا لفظ استعمال کیجیے، شہادت حضرت فاطمہ زہرا کے ایام کو منانے کے لیے جمع ہو۔ اور پھر بالخصوص ہمارے آپ کے ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کتاب کافی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کتاب کافی کا یہ جملہ ہے اور ظاہراً پہلی ہی جلد کا جملہ ہے۔ یہ میں نے پہلی جلد کا کیوں اسپیسیفک ہو کر نام لیا ہے؟ اس لیے چونکہ کتاب کافی جب محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی ہے تو خود انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جیسے جیسے جلد آگے بڑھی ہے ویسے ویسے میں نے اس کی سند پر اتنی توجہ نہیں دی، یعنی جتنا جلد میں پہلے وہ روایت ذکر ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اتنی معتبر روایت، اتنی تواتر کے ساتھ آئی۔ تو یہ جو روایت ہے سات امام کی، یہ پہلی جلد کی روایت، اتنی معتبر روایت، اس میں سات امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، حضرت فاطمہ زہرا دختر رسول صدیقہ تھی، سچ بولنے والی تھی، شہیدۃ، اور انہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے، شہید کیا گیا ہے بی بی کو، باقاعدہ سرات کے ساتھ یہ جملہ ساتھ امام کے موجود۔ اور فرائض الصمتین جو برادران اہل سنت کی عالم دین کی کتاب ہے، امام جوینی نے کتاب لکھی، ظاہراً کل بھی ان کے بارے میں کچھ ہم نے باتیں بیان کی تھی امام جوینی کے بارے میں، جن کو اہل سنت علماء نے امام کہا ہے۔ انہوں نے جب اپنی کتاب میں روایت لکھی تو ایک روایت یہ ہے کہ جس میں نبی اکرم نے اپنے ساری اولادوں کو دیکھا، امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، بی بی سیدہ کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، اور ہر ایک کو دیکھ کر گریہ فرماتے تھے۔ یہ پوری روایت فرائض الصمتین کے اندر موجود ہے، اور یہ کہہ کر اپنے قریب بلاتے تھے الیہ الیہ یا بنیہ، الیہ الیہ یا بنیہ، الیہ الیہ یا بنیہ، یہاں تک کہ آخر میں میرے مولا کو بلایا الیہ الیہ یا اخی، اور سب کے پھر حالات کو بیان کیا کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس میں جب نام سیدہ کا جب ذکر آیا ہے تو اس روایت کا جملہ یہ ہے کہ فتکون اول من یلحقنی بہ، اے سیدہ تم وہ پہلی ہوگی اہل بیت میں سے جو مجھ سے ملاقات کرو گی، سب سے پہلے تم مجھ سے ملحق ہوگی، پھر بعد میں مولا علی ہوں گے، امام حسن ہوں گے، امام حسین، لیکن تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملاقات کرو گی۔
اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں جو انسان کے روٹے کو کھڑے کر دیتا ہے، فَتَقْدَمُ عَلَيَّ مَغْمُومَةً مَقْرُوبَةً مَحْزُونَةً مَقْصُوبَةً مَقْتُولًا، اور اے میری بیٹی جب تو میرے پاس آئے گی، یہ روایت کا میں نے ریفرنس آپ کی خدمت بیان کر دیا، جب تو میرے پاس آئے گی تو روتی ہوئی میرے پاس آئے گی، غم زدہ ہو کر میرے پاس آئے گی۔ صرف یہ نہیں ہے، اور تیرا مال غصب کر دیا گیا ہوگا، صرف یہاں پر بھی نہیں، آخری لفظ ہے مقتولتن، اور تجھے قتل کیا گیا ہوگا، تجھے شہید کیا گیا ہوگا، اس وقت تو میرے پاس آئے گی۔ تو ابھی اس ایام فاطمیہ میں جو ایک عمومی اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے، انداز تبلیغ ہونا چاہیے، لوگوں کو دعوت فکر دینے کا طریقہ ہونا چاہیے، وہ کم از کم اس انداز سے ہو کہ ہم شہادت ایام فاطمیہ منا رہے ہیں۔ اگر ہم نے سیاہ لباس پہنا ہے، کیوں سیاہ لباس پہنا ہے؟ کیونکہ بنت رسول کی شہادت ہوئی ہے ان ایام میں۔ کیسے شہادت ہوئی؟ کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے شہید کیا، پھر آہستہ آہستہ جب مطالعہ بڑھے گا، تحقیق بڑھے گی، تو خود بخود وہ اپنی کتابوں کو دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ جو ہم ان ایام کو منا رہے ہیں صرف وہ ہمیں نہیں منانے چاہیے، پورے عالم اسلام کو منانے چاہیے، بڑے اہم ایام۔ اور پھر جناب سیدہ سلام علیہ جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ عجیب سوچ میں ہمارے بھائی موجود ہیں، ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنا حق لینے گئی تھی لیکن ان کا حق بنتا نہیں تھا، اور اگر حق بنتا نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ بی بی نعوذ باللہ اپنا حق کا ناجائز مطالبہ کرنے کے لیے گئی تھی۔ اگر ہم یہاں پر بات کہتے ہیں، حتیٰ خود اہل سنت علماء نے جب یہ بات کی ہے کہ بی بی خطا پر تھی، بی بی ناجائز مطالبہ کرنے کے لیے گئی، تو خود اہل سنت ہی عوام نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی کہ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بی بی ناجائز مطالبہ کرنے کے لیے بی بی خطا پر تھی۔ یہ عجیب منطق۔ اگر آپ نے کہا کہ وہ جائز کام کر رہا تھا تو اس کا مطلب بی بی کا کام جائز نہیں تھا، اور اگر آپ نے کہا کہ بی بی کا کام جائز تھا تو اس کا مطلب وہ ناجائز کام کر رہا۔ اس کے علاوہ تو کوئی صورت نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے، یا دن ہے یا رات ہے۔ تو علماء اہل سنت بھی اس معاملے کو بیان کرنے بڑا کتراتے اور ڈرتے ہیں کہ کیا لفظ استعمال کریں گے، اور انہوں نے اس طریقے سے چیپٹر کلوز کر دیا کہ مشاجرات صحابہ پر گفتگو نہیں ہوگی۔ مجھے کوئی ایک ایسا موضوع بتا دے بالخصوص پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر کی امت کے بارے میں، کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہو کہ اسے ڈسکس نہ کیا جائے، یہ بڑا خطرناک موضوع ہے، اسے ڈسکس نہ کیا جائے۔ ہاں توحید کے بارے میں ہے، لیکن توحید سے ہٹ کر تو نہیں ہے، کیوں ڈسکس نہ کیا جائے؟ قرآن تو بار بار یہ دعوت دے رہا ہے، فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18۔ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ قرآن کتنی خوبصورت بات کہہ رہا ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے ان بندگان خدا کے لیے جو سبھی کی بات غور سے سنتے ہیں۔ بہت ضروری ہے، بغیر تعصب کے، بغیر تفریقے کے ہر ایک کی بات غور سے سنیں۔ اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یستمعون القول۔ اچھا جو میں نے لفظ استعمال کیا نا، غور سے سنتے ہیں، یہ غور کا لفظ بھی قرآن نے آیا استعمال کیا ہے، ورنہ سننے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، ایک ہوتا ہے یسمعون، ایک ہوتا ہے یستمعون۔ یسمعون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننا، صرف سننا، چاہے وہ غور سے سنا جائے یا نہ سنا جائے، سننا، اس کو کہتے ہیں یسمعون۔ لیکن یہاں پر صرف سننے کا لفظ نہیں ہے، کہا یستمعون، توجہ کے ساتھ غور سے سنتے ہیں دوسروں کی باتوں۔ اور میں اس بات کو اور آسان کر دوں آپ کے لیے، دیکھیں گانا جب بج رہا ہو کہیں پر، ویسے تو پرہیز کرنا چاہیے اس سے، لیکن یہ فقہی مسئلہ ہے جو میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ گانا اگر ہم بس کے اندر سوار ہوئے، ٹرین میں سوار ہوئے، ٹیکسی میں سوار ہوئے، اور وہاں پر گانا بج رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بند کر دو، لیکن وہ بند نہیں کر رہا، تو کیا ہمارا وہاں پر بیٹھنا حرام ہے یا حرام نہیں ہے؟ روایات کی روشنی میں مراجع نے فتویٰ بیان کیا ہے، کہا کہ اگر مجبور ہو گئے ہیں آپ ایسی جگہ پر، یا مجبور نہیں بھی ہوئے لیکن آپ وہاں پر بیٹھے اور گانا بج رہا ہے، تو سماع کرنا پھر بھی جائز ہے، استماع کرنا جائز نہیں۔ سماع کیا مطلب؟ یعنی کانوں میں آواز تو پڑ رہی ہے لیکن انسان توجہ نہیں کر رہا اس گانے کی طرف،
ہے میرے ساتھ؟ اگر توجہ نہیں ہے اس گانے کی طرف، اس کی آواز کی طرف، اس کے الفاظ کی طرف، تو پھر بھی بیٹھنا جائز ہے. لیکن اگر توجہ سے غور سے انسان سن رہا ہے گانے کو تو پھر حرام ہے. اتنا اہم فرق ہے سماع اور استماع کے اندر، حلال و حرام کا فرق ہو جاتا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یستمعون القول، یہ قول کو، لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں. چاہے کوئی بھی بات کرے، مفتی صاحب بات کریں، علامہ صاحب بات کریں، مولوی صاحب بات کریں، آیت اللہ بات کرے، اب تو انجینئر بھی آگے، انجینئر بات کرے، کوئی بھی بات کرے، ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں. اچھی بات ہے، ذہن کھولے گا، سوالات پیدا ہوں گے، سوالات پیدا ہوں گے تو جوابات ملیں گے. سب کی بات کو غور سے سنتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، باتیں سب کی سنتے ہیں لیکن پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے بہترین بات کہنے والا. کتنا منطقی حکم دیا ہے قرآن. اور پھر آگے شاہ فرماتا ہے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی پروردگار نے ہدایت کر دی. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی صاحبان عقل و فہم. تو باتیں سب کی غور سے سنتے ہیں. اس لیے بہرحال آپ اس صحیح بخاری کی روایت کو ہمارے سامنے حل کیجئے کہ بیوی حق پر ہے یا وہ حق پر. بیوی کا مطالبہ جائز ہے یا اس کا مطالبہ جائز ہے. اور پھر یہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی، ہسٹری بند نہیں ہو جاتی فدق کے معاملے کی. جناب سیدہ کے زمانے میں جناب سیدہ کی حیات تک انہیں باغ فدق واپس نہیں کیا گیا، اپنے پاس رکھا گیا. لیکن پھر کچھ ایسے خلفاء آئے کہ جنہوں نے اولاد زہرا کو وہ حق دیا. پھر کچھ اور خلفاء آئے جنہوں نے پھر وہ اولاد زہرا سے حق چھین لیا. پھر کچھ خلفاء آئے جنہوں نے پھر دے دیا. پھر کچھ خلفاء آئے جنہوں نے پھر لے لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب جانتے تھے کہ یہ اگر حق ہے تو اولاد زہرا کا ہی حق، اس لیے دیتے تھے. اور پھر ایسے حالات بن جاتے تھے کہ انہیں پھر لینا پڑتا تھا. ہارون نے قبضہ کیا ہے فدق کے اوپر لیکن مامون نے واپس کر دیا. اس طرح سے مختلف حکمران آئے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ اگر چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے اسی زمانے میں کہ بھئی حق ہی نہیں تھا، تو پھر باقی خلفاء ہمیشہ سے یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ حق ہی نہیں بنتا اولاد زہرا کا، اس لیے یہ حکومت کے پاس رہنا چاہیے. لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ یہ حق بنتا انہی کا ہے، اس لیے بار بار لوٹاتے تھے. لیکن جب دیکھتے تھے کہ اس طرح تو ان کی پاور میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے لے لیتے تھے. یہ سلسلہ جاری رہا. اور پھر حضرت زہرا سلام علیہ کی زندگی کو تھوڑا سا ہم تأمل کریں اس اعتبار سے کہ کیا بیوی صرف یہ باغ تھا جس کے پیچھے گئی تھی یا کوئی میسج تھا جو دینا چاہتی تھی. وہ گھرانہ کہ جو پورا کا پورا اتنا پاک و پاکیزہ گھرانہ کہ جو خود اہل بیت کے افراد نہیں، جو اہل بیت سے قریب ہو جائے اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے، جیسا کہ کنیز حضرت زہرا جناب فضہ نے کوشش کی. تو ان کی شان میں بھی آیت آ جاتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اس کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اتنا دینے والے گھرانے. جب اتنا دینے والے تھے تو ایک باغ کو کیوں روک کر رکھا؟ دے دیتے ہیں پوری امت کو، کیا فرق پڑتا تھا؟ تو دینے والے ہیں. اور ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر بی بی سیدہ کے سخاوت کے واقعات ہیں. کس کس واقعے کو میں ذکر کروں؟ وہ انسان کی زندگی کی، بالخصوص لڑکی کی زندگی کی وہ رات جو زندگی کی بہترین رات ہو سکتی ہے، شادی کی رات. اس وقت ہر بچی کی تمنا یہ ہوتی ہے میرا باپ، میرا گھر والے میرے لیے سب کچھ جمع کر دیں تاکہ پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اپنے سسرال جاؤں. پیغمبر، کائنات کا نبی، افضل البشر، وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اور کیا کیا کچھ دے کر رخصت کیا. لیکن جو دیا تھا لباس، لباس عروسی، وہ بھی اسی شادی کی رات ہی ساحل کو دے دیا. یہ بھی مجھے نہیں چاہیے، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اتنا دینے والی بیوی، یہ کیا ہے فدق کے اندر کہ جس کو لے کر بیٹھی؟ کوئی اس کا مطلب خاص ایسی چیز ہے جس سے اشارہ مل رہا ہے. اور باقاعدہ یہ سوال کیا ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جنہوں نے لکھی. ابن ابی الحدید معتزلی، یہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہوتا تھا. کس کے اوپر شرح لکھی؟ کس کے اوپر شرح لکھی؟
نہج البلاغہ پڑھ. نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ سید رضی کی، جو شیعہ عالم دین ہے. شیعہ عالم دین نے کتاب لکھی تھی نہج البلاغہ. اس کے اوپر جب شرح لکھی تو کس نے لکھی؟ سنی عالم دین نے، ابن ابی الحدید المعتزلی. یہ ماحول تھا ایک زمانے میں. شیعہ کتاب لکھے تو سنی شرح لکھتے تھے، سنی کتاب لکھے تو شرح شیعہ لکھا کرتے تھے. تو یہ اگر اس طرح سے معاملات چلیں گے تو پھر بہت سارے معاملات حل ہو سکیں گے. ورنہ انتہا پسندی آ جائے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور تحمل نہ ہونا، تو پھر انسان دعوت فکر نہیں دے سکتا. انہوں نے اس کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے سوال کیا کہ جناب سیدہ اگر دے دیتی فدق تو کیا فرق پڑ جاتا؟ کیوں انہوں نے اتنا ایمفسائز کیا کہ نہیں یہ فدق ہمارا مال ہے، یہ ہمارے، یا تو تم میں مانو کہ پیغمبر نے مجھے اپنے زمانے میں دے دیا تھا اور یہ میرا مال ہے، میری ملکیت ہے، مجھے تحفتاً دیا گیا تھا، یا یہ مانو کہ یہ میراث ہے، میرا ہی حق بنتا ہے. تو یا میراث کے ذریعے تمہیں مانو. اور پھر اس کے اوپر خطبہ بیان کیا کہ میراث ملی ہے ایک نبی کو دوسرے نبی سے، یہ ساری تفصیلات بیان کی. اتنا کیوں فدق کے معاملے کو اٹھایا گیا؟ تو کہتے میرے استاد نے جواب دیا اگر فاطمہ چاہتی تو یہ فدق دے دیتی اور فدق دے سکتی تھی، لیکن اس لیے نہیں دیا تاکہ یہ ثابت کر دیں کہ جو فدق کو نہیں دے سکتا کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر خلافت کو اس کے اہل تک پہنچا سکے. اور کہا کہ اگر وہ شخص فدق کو واپس کر دیتا تو فاطمہ اگلے دن ضرور جاتی اور سوال کرتی کہ جس ممبر پر تو بیٹھا ہے کیا وہ تیرا ممبر ہے؟ اور یہ مرحلہ آگے بڑھ جاتا. تو یہ پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی تھی فدق، اور ثابت کر دیا کہ جب یہ فدق ہی کو نہیں دے سکتے تو دوسری سیڑھی، دوسرے مرحلے کی تو بات ہی نہیں آتی. اس لیے فدق کے اوپر اتنا ایمفسائز کیا گیا. تو اہل بیت کا گھرانہ بہت دینے والا گھرانہ تھا، لیکن معاملہ یہاں پر الہی معاملہ تھا، رہبری کا معاملہ تھا. پیغمبر کے بعد کون خلیفہ رسول ہوگا، اس مسند کا معاملہ تھا. اس لیے جناب سیدہ فدق کے معاملے کے اوپر ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھے. اور پھر ہم اولاد جناب زہرا کی بات کریں، خود مولا متقیان کی بات کریں. ایک روایت میں آپ کی بیان کروں، شاید آپ کے لیے مطالب نئے مطالب ہوں، کہ تعجب کیا ہے علماء اہل سنت نے بھی کہ جب مولا علی کے پاس خلافت آئی تو طلحہ کی، جناب طلحہ کی بہت بڑی جائیداد عراق میں موجود تھی. توجہ فرمائیے گا، اتنی بڑی جائیداد تھی کہ وہاں سے ملنے والا پروفٹ اور سود اور فائدہ 1,00,000 دینار کے برابر تھا. دینار کسے کہا جاتا ہے؟ سونے کے سکے کو. اور سونے کے سکے کی اگر آپ کم سے کم ابھی مالیات رکھیں اس زمانے کے حساب سے تو آج کے دور میں اس کی مالیات 1,00,000 روپے کے برابر ہوگی. 1,00,000 روپے کو 1,00,000 دینار سے ضرب دیجئے تو کتنے زیادہ یہ پیسے بنیں گے. یہ جناب طلحہ اس کے مالک تھے. تعجب یہ کیا ہے کہ جب جناب طلحہ آئے مقابلے پر اور پھر وہ مارے گئے تو کیوں علی مرتضیٰ جبکہ پورا اختیار رکھتے تھے، چاہتے تو طلحہ کی پوری ملکیت پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے 1 دینار کا بھی قبضہ نہیں کیا. جتنا مال تھا اور جتنی جائیداد تھی وہ سب کے سب اولاد طلحہ کے حوالے کر دی. اتنے انصاف کے ساتھ چلنے والے علی مرتضیٰ. یہ ایک مثال آپ کی خدمت بیان کی. دوسری مثال یہ کتاب کافی کی روایت ہے. ہمارے ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا. میرے مولا حج پر تھے، صفا مروہ کے درمیان سعی انجام دے رہے تھے، مرکب پر سوار تھے، سواری پر سوار تھے. ایک شخص سامنے سے آیا جس کا تعلق بنی عباس سے تھا اور اس نے کہا کہ اپنے غلام کو بھیجا، کہا کہ جس مرکب پر یہ موسیٰ کاظم سوار ہیں ان کو کہو کہ یہ ہمارا مرکب ہے، یہ ہماری سواری ہے اور آپ نے چوری کی ہے اور یہ ان سے لے لو. دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں. اچھا اس کو تو یہ توقع تھی کہ ایک بلوا برپا ہوگا، امام یہ کہیں گے کہ نہیں یہ میری سواری ہے، وہ کہے گا نہیں یہ میری سواری ہے، یہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے یہ ہونا چاہیے. اس نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ کاظم سے کہو کہ واپس کر دیں ہماری سواری. امام موسیٰ کاظم کے پاس آئے کہ ہماری سواری واپس کر دیں.
امام اسی وقت اس سوارے سے نہیں اترے، کہا کہ لے لو اپنی سواری. ٹھیک ہے. پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ اس سواری کے اوپر ایک زین موجود تھی. اپنے غلام کو امام نے حکم دیا کہ اس زین کو اتار لو اور یہ ہمارے پاس آئے. وہ جو اس کی طرف سے آیا تھا بنی عباس کی طرف سے، اس نے کہا کہ یہ پورا مرکب، یہ پوری سواری ہماری ہے، یہ زین تو آپ نے کیوں اتار لی؟ امام نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یہ جو سواری ہے یہ میں نے یہیں کے بازار سے لی تھی. اس کے بارے میں تو احتمال موجود ہے کہ جس سے میں نے لی ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے چرائی ہو تجھ سے، اور اس سے چرایا ہوا مال مجھے دے دیا ہو، اور تو نے آ کر مجھ سے تقاضا کیا ہو، اس لیے میں نے تجھے واپس کر دیا. لیکن یہ زین میرے دادا امام باقر کی زین ہے. اور اس زین کے بارے میں میرے پاس گواہ موجود ہے، میرے پاس سند موجود ہے، لہذا تو اس کا تقاضا نہیں کر سکتا. یہ زین ہماری زین ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ذرہ برابر بھی احتمال ہوتا ہے نا ائمہ کو، معصومین کو، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا مال ہو جائے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی احتمال کی خاطر، امام دریغ نہیں کرتے، فوراً دے دیتے. جب اولاد زہرا اس طریقے سے دے دینے والی ہے تو خود فاطمہ زہرا اگر 1% بھی احتمال ہوتا کہ یہ اس کا مال ہے تو دریغ نہیں کرتی، فوراً سے دے دیتی. اتنا یقین ہے. اور ہمارے ہر امام نے یہی بات کی ہے کہ جو جناب زہرا نے خطبے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مال تھا جو غصب کیا گیا ہے، فدق ہے جو غصب کیا گیا ہے. بس عزیزو، ہم یہ واقعات سنتے رہتے ہیں اور سن لیتے ہیں، لیکن آج ذرا باپ بن کر سوچتے ہیں کہ فاطمہ کے اوپر کیا گزری ہے. ایک صاحب تھے جو بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ ہم اس کو شاپنگ کرانے کے لیے دکان کے قریب لے کر گئے، جوتوں کی شاپنگ تھی. کبھی کبھار بچے جذبات میں، ایکسائٹمنٹ میں بھاگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ میرا ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور شیشے کا دروازہ تھا، بند دروازہ تھا، اس سے نہیں دیکھا اور دروازے سے ٹکرا گیا، اور اس کی آنکھ کے اوپر کا جو یہ زخم تھا بھر گیا اور یہ پھٹ گیا. فوراً سے میں لے کر اس کو ہاسپٹل پہنچا کہ بھئی اس کے لیے جلدی سے کوئی بھی انتظام ہے، اس کے اوپر مرہم پٹی کی جائے. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مجھے جانتا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اسٹیچنگ ہونا ضروری ہے، اس کی بہت زیادہ زخم بہہ گیا ہے، کھل گیا ہے، اس لیے اسٹیچنگ کرنا ضروری ہوگی. تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو بہتر سمجھے اسٹیچنگ کروانا ضروری ہے تو اسٹیچنگ کروائیں. کہتا ہے جب اسٹیچنگ کروانے کا وقت آیا، اسٹیچنگ کا مطلب معلوم ہے کہ باقاعدہ سیا جاتا ہے زخم کو، سوئی لگا کر سیا جاتا ہے زخم کو، بند کیا جاتا ہے زخم کو. کہا کہ جیسے اس نے سوئی اٹھائی تو مجھ سے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، میں اسٹیچنگ کر دوں. تو کہا کہ کیوں؟ کہا کہ بہرحال آپ باپ ہیں، میں اسٹیچنگ کروں گا تو شاید آپ برداشت کریں. تو کہا کہ کیا بات کرتے ہیں، میں بڑے دل کا آدمی ہوں، میں نے بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میرے سامنے کرو اسٹیچنگ. کہتا ہے بس ڈاکٹر نے وہ اسٹیچنگ کے لیے سوئی اٹھائی اور میرے بیٹے کی نازک جلد پر چبھوئی. کہتا ہے بس چبھو کر نکالنا تھا کہ میری جیسے جان نکل گئی، اور اتنا میں نڈھال ہو گیا اور ایسی میری جان نکل گئی جیسے میرے اندر روح باقی نہیں نا، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا. کہ وہ تو مریض تھا ہی، وہ تو زخمی تھا ہی، اب مجھے بھی ایک اسٹیچر پر لائے گا. باپ ہو تو اس کی اولاد سے ایسی محبت ہوتی ہے. یا رسول اللہ، فاطمہ زہرا کو صرف سوئی نہیں چبھی ہے، فاطمہ زہرا کو صرف کیل نہیں چبھی ہے، فاطمہ زہرا پر پورا جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اور یا رسول اللہ، یہ واقعہ بھی مدینہ سے باہر پیش نہیں آیا ہے، مدینہ کے اندر ہی پیش آیا، اور زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا قبر رسول کا در سیدہ سے. یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیٹی کو جلتا ہوا کیسا دیکھا ہوگا، کیسے باپ برداشت کرے کہ بیٹی اس طریقے سے جلائی جائے. اللہ اکبر. اور یا رسول اللہ، آپ نے زہرا کے ہر بچے کا نام پہلے ہی سے رکھ دیا تھا،
حسن کی ولادت سے پہلے حسن نام رکھا، حسین کی ولادت سے پہلے حسین نام رکھا، لیکن ایک بچے کے نام جو آپ نے رکھا تھا اب وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا ہے۔ اور یا رسول اللہ، آپ جس دروازے پر اجازت لے کر داخل ہوا کرتے تھے، آپ جس دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اے اللہ کے رسول اسی دروازے پر آپ کی امت جمع ہو گئی۔ اور اے اللہ کے رسول، جس شانوں کا آپ بوسہ دیا کرتے تھے، جن ہاتھوں کو آپ بوسہ دیا کرتے تھے، پھر ملعون آگے بڑھے اور دستے سیدہ پر کسی نے تعزیہ نہ مارا۔ اللہ اکبر، باپ یہ منظر کو کیسے برداشت کرے؟ اور پھر یا رسول اللہ، آپ جب دیکھتے تھے کہ سیدہ میرے پاس تشریف لا رہے ہیں تو اپنی مسجد کو چھوڑ دیتے تھے، سیدہ کو اپنی مسجد میں بٹھایا کرتے تھے، لیکن اب سیدہ ہے جو اسی مسجد کی طرف جا رہی ہے، کوئی مسجد پر موجود بھی ہے لیکن وہ اپنی مسجد کو چھوڑتا نہیں ہے، آپ کی بیٹی سامنے موجود ہے اور وہ مسجد کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، مدینہ کے اندر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سارے مصائب ڈھائے گئے ہیں، لیکن مجھے اتنا کہنے دیجئے، اے اللہ کے رسول، آپ اس دنیا میں موجود نہ تھے، آپ قبر میں پردہ فرما رہے تھے جب سیدہ زہرا پر یہ مصیبتیں آئی، لیکن کربلا میں حسین کی 4 سالہ بچی بھی ہے، سر حسین کو دیکھتی بھی ہے، بابا تیرے سامنے تماچے لگ رہے، بابا تیرے سامنے تازیانے لگ رہے، بابا تیرے سامنے میرا کرتا چلایا گیا ہے، بابا تیرے سامنے مجھے پیاسا رکھا گیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے جتنا سکینہ روئی ہوگی اتنے ہی میرے مولا بھی روئے ہوں گے۔ اور پھر جب وہ وقت آیا جب میرے بیوی کے ہاتھوں میں بابا کا سر آیا، ہائے باپ بچی کے مصائب برداشت نہیں کر سکتا، بچی نے کیسے بابا کے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا ہوگا اور کیسے کلام کیا ہوگا۔ ہاں لیکن ایک وقت وہ آیا جب کلام کرتے کرتے بچی کا بدن ٹھنڈا ہو گیا، ایک طرف سر حسین گرا، دوسری طرف سکینہ گر گئی۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے پروردگار، ہمارے اس قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ پروردگارہ، ہمارے گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہے انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ حضرت سیدہ کائنات کے وسیلے سے تمام مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ ہم سب کو زیارت کربلا معلیٰ نصیب فرما، 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، پالنے والے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، پالنے والے جب تک زندہ رہیں محبت محمد والے محمد کے ساتھ زندگی عطا فرما، موت نصیب فرما تو محبت محمد والے محمد کے ساتھ نصیب فرما۔ پروردگارہ، قبر کی پہلی رات مولا متقیان کے نور کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ، 4 معصومین کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ پروردگارہ، حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، جو رزق کی پریشانی مبتلا ہوں گے رزق کے حالات عطا فرما، جن بچوں کے امتحانات چل رہے پروردگارہ انہیں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ، ان ایام کو اس انداز سے منانے کی توفیق عطا فرما کہ جیسے زمانے کے امام ہم سے چاہتے ہیں۔ پروردگارہ، حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عاشقین محبین میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔